دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا. یہ مسلم ہے جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، صرف پڑھی ہوئی ہے. اسی صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر 27 ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت لے کے کہ امام ابن سیرین جو کہ 30 صحابہ کے شاگرد ہیں، بالخصوص حضرت انس ابن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے، امام ابن سیرین فرماتے ہیں لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو صحابہ کرام نے، تابعین نے یہ کہا کہ بتاؤ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، راویوں کے نام بتاؤ، ان کا ڈیٹا بتاؤ سارا. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پس یہ دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا. یہ نہیں کہ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا تو حدیث لے لیتے. نہیں، کہاں يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو تب حدیث لیتے تھے. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر ہوتا وہ گمراہ بدعتی تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے. یہ ہے کتاب جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جس کو کہتا ہے یہ میری بلڈ پروف ہے. اور یہی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو میں نے احادیث بیان کی ہیں، انہی احادیث کے مطابق عمل کیا، اور وہ عمل ان کا امام دارمی اپنی کتاب سنن دارمی، امام دارمی المتوفا 255 ہجری، سنن دارمی میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بیان کرتے ہیں انہی احادیث کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ تم نے متشابہات کے پیچھے چلنے والوں سے بچ کے رہنا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پاس نہیں جانا، ان سے بچ کے رہنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 اور صحیح بخاری کی 4547 نمبر حدیث کے مطابق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا. وہ اس طرح کہ آپ کے پاس دو شخص آئے تو انہوں نے آ کے کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، اے ابو بکر یعنی اے ابن سیرین، ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں. تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ لا، میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم کتاب اللہ کی کوئی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتے ہیں. قال لا، آپ نے فرمایا میں وہ بھی آپ سے نہیں سننا چاہتا. اب یہ دیکھیں اتنا واقعہ تھا، واقعہ آگے بھی ہے. اس پر مرزا نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر، نعوذ باللہ تعالی. یعنی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا یہی واقعہ بیان کر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ پر لعنت کی ہے. کہتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے جن کا یہ عقیدہ کہ قرآن سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر ان سے قرآن نہیں سنا، اس بنیاد پر حدیث نہیں سنی، کیونکہ وہ گمراہ لوگ تھے. انہوں نے کیا کرنا تھا کہ کوئی نہ کوئی اپنی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرنی تھی. اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4547 نمبر کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے جب تمہارے سامنے ہیں فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات ہی نہ سنو، تم ان سے قرآن بھی تم نے نہیں سننا. اور بلکہ صحیح مسلم میں 2453 نمبر جو حدیث ہے جہاں خوارج کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، کہ وہ خوارج قرآن پڑھیں گے اور بڑا اپنی زبانوں کو موڑ کے اور قرآن کو بڑا تر و تازہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اب یہ خوارج کی نشانی اور علامت ہے. لینا رطبا کا معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اے یحرفون معانیہ و تعویلہ، کہ وہ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے. اب چونکہ وہ آنے والے بد مذہب تھے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث نہیں سنی. کیوں؟
صحیح مسلم میں حدیث بیان کر چکا ہوں 16 نمبر حدیث کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسے دجال کذاب لوگ آئیں جو تمہارے سامنے ایسی حدیث بیان کریں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی تک نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ اس حدیث پر عمل کرتے، انہوں نے ان سے حدیث نہیں سنی، اور اس لیے بھی نہیں سنی کہ وہ اس قدر تقوی طہارت کے عالم اور ایسے مقام پر تھے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر تھا، اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا۔ کہا کہ میں نے تم سے حدیث سننی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بدمزہ گمراہ لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی آپ آیت سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آیت بھی نہیں سنی۔ اب امام ابن سیرین نے ان سے آیت کیوں نہیں سنی؟ صحیح مسلم کی 2453 نمبر حدیث کے مطابق اور صحیح بخاری کی 2447 نمبر حدیث کے مطابق، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متشابہات کے پیچھے چلنے والوں سے بچو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو امام ابن سیرین نے اسی کے مطابق عمل کیا، کہا کہ میں نے تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنی۔ جب وہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو کہ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں؟ تو فخرجا، پس وہ نکل گئے۔ قال بعض القوم، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اے ابو بکر، مما کان علیک ان یقرأ علیک آیات من کتاب اللہ تعالی، کیا حرج تھا کہ آپ ان سے قرآن کی آیت سن لیتے اور وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیتا فیحرفانہا فیقر ذلک فی قلبی، مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے اور اس میں مانوی تحریف کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ میں اس بات سے ڈرتے ہوئے ان بد مذہبوں اور گمراہ لوگوں سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ اب مرزا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ سب کی سنو، یعنی جو کراچی میں منکر حدیث شیخ محمد بیٹھا ہے اس کی بھی سنو، غامدی صاحب کی بھی سنو، قادیانیوں کی بھی سنو، رافضیوں کی بھی سنو، سب کی سنو۔ اور اوپر سے یہ بہتان لگایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ حق کی بات جہاں سے ملتی لے لو، یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو دینے والا کون ہے۔ اگر وہ بندہ متشابہات کے پیچھے چلنے والا جھوٹا ہے تو اس سے آپ نے دین نہیں لینا۔ شریعت کو تو یہ کہہ رہی، کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں، اور صحیح مسلم یہ کہہ رہی ہے، روایت نمبر 26 ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہو۔ صحیح مسلم تو یہ کہہ رہی ہے۔